ٹاکنگ اباؤٹ ریسورسز، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پارٹیشن کے ٹائم پہ ہماری جو نیول اسٹرینتھ تھی وہ کتنی تھی ایز کمپیئر ٹو انڈین نیول اسٹرینتھ، اور اس کے بعد ابھی پریزنٹلی ہماری نیول اسٹرینتھ کتنی ہے ایز کمپیئر ٹو انڈین نیول اسٹرینتھ؟ دیکھیے، پہلے تو میں آج کی بات کرتا ہوں، پھر ہم ہسٹوریکلی اس کو لے کے چلتے ہیں کہ پہلے کیا ہوتا رہا ہے. آج جو پاکستان نیوی ہے اس کا کمپیریزن آپ اگر بھارتی بحریہ کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم سے 5 گنا بڑی نیوی ہے وہ. بٹ دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ کیا کوانٹٹی میٹر کرتی ہے یا کوالٹی میٹر کرتی ہے. آئی ایم ویری پراؤڈ کہ پاکستان نیوی میں کوالٹی ہے، ان کے پاس کوانٹٹی ہے. اس کوانٹٹی کے ساتھ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں. کیا وہ کوسٹل ڈیفینس اپنا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر صرف کوسٹل ڈیفینس کرنے پہ اتنی بڑی نیوی رکھنے کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ ان کی اسپائریشن نہ تو پاکستان کے ساتھ لڑنا ہے نہ اپنے کوسٹل ڈیفینس ہے. ان کی اسپائریشن کچھ اور ہے. وہ اپنے آپ کو اس ایریے میں ایک ہجمنی قائم کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو بلیو واٹر نیوی کہتے ہیں کہ جو انٹر کانٹیننٹل آپریٹ کر سکے. میرے خیال میں یہ ضرورت نہیں ہے. جتنا پور ہنگر انڈیا میں ہے اس وقت، اگر وہ یہ سارا پیسہ جو ڈیفینس پہ سرو کرتے ہیں اس کو سیو کریں اور اپنی عوام کو لک آفٹر کریں، آئی تھنک دیٹ از اے بیٹر آپشن. بٹ چونکہ ایک خپت ہے ان کو کہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں یہ منوانا ہے کہ ہم بھی بہت بڑی پاور ہیں، اس کے لیے وہ اپنی نیوی مینٹین کر رہے ہیں اور اس کو انکریز کرتے جاتے ہیں. ویپن سینسر اکوپمنٹ ایکسپونیشنلی انکریز کرتے ہیں. اتنا انکریز کر رہے ہیں اور کر لیا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ایک نیا انہوں نے ساگر مالا کے نام سے آپریشن شروع کیا ہے جس میں پورا وہ ری ویمپ کر رہے ہیں، اپنے پورٹس کو، ہاربر کو، میریٹائم انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہے ہیں. تو اتنا بڑا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی کیا ضرورت ہے یا نہیں، اس کا ایک ٹرو انالیسس کرنے کی ضرورت ہے انڈینس کو. اور پھر ان کی گورنمنٹ اور عوام کو سوچنا چاہیے کہ وہ کر کیا رہے ہیں وہاں پہ. وائی دے آر ویسٹنگ سو مچ آف منی. اب آ جاتے ہیں پاکستان پہ. اکنامک کنڈیشن آپ نے پوچھا، جب پاکستان بنا تو اکنامکلی جو وہ شیئر ان کو ملنا تھا انڈیا سے، تو وہ پہلے تو ان کو پیسوں کو وہ شیئر ہی نہیں ملا، بڑے کم اس میں سے ملے. باقی انہوں نے روک لیا ہمارا. فرام ویئر وی اسٹارٹیڈ. نیوی میں بڑے تھوڑے شپس تھے جب یہ آئی ہے، چند بارنگ فیو 2-3 میزائل بوٹس، 1-2 بڑے پرانے جہاز تھے ان کے پاس جو پاکستان کے حصے میں آئے. بٹ پھر ہم نے mid-50s میں جب سیٹو اور سینٹو کو جوائن کیا تو اس کے تحت ہمیں فائنینشیل ایڈ ملی فرسٹ ٹائم امریکہ سے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 6 ڈسٹرائر جن پہ ہم نے بھی سرو کیا وہ 50s کے تھے. اس معاہدے جو تھے ان کے تحت ہمیں ملنے تھے، وہ 17 میں ملے پھر ہمیں آ کے. تو تھوڑی سی اسٹرینتھ جو بوسٹ ملا پاکستان نیوی کو، وہ پھر ان ڈسٹرائر جو 6 تھے ہمارے پاس ان سے ملا، جو ان معاہدوں کے تحت ہمیں ملے، آلدو کہ وہ 70s میں ہمیں ملے. بٹ اس کے بعد ہم ریلائی ہمیشہ برٹش نیوی پہ کرتے ہیں. جو رائل نیوی ہے اس پہ زیادہ ڈپینڈنس تھی ہماری، انہیں سے ہم آزاد ہوئے تھے. تو پھر ہم نے کچھ اس وقت بھی انہوں نے جب آزاد ہوئے تھے ہم شپس ہمیں دیے، لیکن پھر انہوں نے ہمیں آ کے 90s میں ہمیں دیے، انہوں نے 6 ہمیں فریگیٹ دیے، تو ان پہ ہم ریلائی کرتے رہے. بٹ دین ایک یہ بھی سوچ آئی کہ ہمیں ہمیشہ ویسٹ کی طرف دیکھنے کے بجائے، امریکہ یا برٹش کی طرف دیکھنے کے بجائے، وی شوڈ اڈاپٹ اے پالیسی آف لک ایسٹ. ایک تو ہمیں انڈیجینیس اپنی طرف سوچنا چاہیے کہ ہم خود کیا بنا سکتے ہیں. دیکھیں اگر ہم ہمیشہ ریلائی کرتے رہیں گے ویسٹ کے اوپر یا کسی اور کے اوپر تو پھر آپ کچھ کر نہیں سکتے. میں تو بڑا شکر گزار ہوں امریکنز کا کہ انہوں نے ہم پہ سینکشن لگائیں. جب سینکشنز لگائیں تو ہمیں خیال آیا کہ ہمیں خود بھی کچھ بنانا چاہیے. پھر ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے کام شروع کیا. F-22P فریگیٹس ہم نے بنوائی ان سے. وہ بڑے زبردست بھی 2004-05 میں بننا شروع ہوئے. وہ 4 جہاز بن کے آئے. اس میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی 2 جہاز بنے وہاں پہ F-22P جو چائنا میں بنے شنگھائی میں، اور 2 جہاز بھی کراچی شپ یارڈ میں بنے. یعنی ہم نے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے ساتھ ان سے ٹیکنالوجی بھی لے لی اور پھر 2 جہاز خود بھی بنائے. اچھا، اس کے بعد دوبارہ پھر ان کے ساتھ ہم نے ایک اور کانٹریکٹ کیا. وہ اپنے پاپا جو F-54 کلاس جو تھے، F-54 کلاس، وہ جہاز ان سے بنائے. وہ بھی بڑے زبردست بنے. اور وہ بھی اسی طرح سیم تھا کہ جو یہ 54 کلاس کے ہم نے بنوانے، 2 وہاں بنیں گے 2 یہاں بنیں گے. اس پہ بھی پھر دوبارہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہوئی تو 2 جہاز پھر ہم نے یہاں بنوائے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے ٹرکش نیوی کے ساتھ بھی کنٹریکٹ کیا. بیلجیم کلاس جہاز وہاں سے بنائے. پھر ہم نے رومانیہ کے ساتھ کیا، ان سے بھی جہاز لیے. تو اب ہم کسی ایک کنٹری پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. ایک تو انڈیجینس کیپیبلٹیز ہمارے پاس آ گئی ہے، چاہے وہ سبمرینس بنانے کی ہو، چاہے وہ ہمارے شپس بنانے کی ہو. وہ انڈیجینس کیپیبلٹی ہے ابھی پاکستان نیوی میں. اور پھر جو ہمارا کراچی شپ یارڈ ہے وہاں پہ شپس بنتے ہیں، سبمرینس بنتی ہیں. پلس وہ جو صرف 1 یا 2 کنٹریز تھی، اب وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں چائنا بھی شامل ہو چکا ہے، اس میں ٹرکش نیوی بھی شامل ہو چکا ہے، رومانیہ نیوی اینڈ مینی ادر کنٹریز، سب کے ساتھ مل کے ابھی ہم یہ کر رہے ہیں.